نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا اگلا پارہ شروع کریں، پچھلے پارے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات جو ہم نے پڑھی ہے۔ چوتھا پارہ شروع ہوا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک اپنی من پسند چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم حقیقی نیکی یعنی کہ کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ امت وسط کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، وہ یہ کہ دنیا کی ہدایت کے پیامبر بننا ہے۔ کل کے دور میں یہ کام انبیاء کرام نے کیا تھا، وہی اس دور میں امت مسلمہ سے لیا گیا ہے۔ پورے پارے میں وہ ساری رکاوٹیں تھیں جو امت مسلمہ کو آج کے دور میں درپیش ہیں۔ سب سے بڑا آپسی اختلاف اور فرقہ واریت اور اتحاد نہ ہونا، بھائی چارے کی کمی۔ ہم ایک فرد کی حیثیت سے تو سوچتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر سوچنا، ملک و ملت کے احساس کے ساتھ جینا، یہ سب ہم نے اس پارے میں پڑھا اور ہر بار توکل کی بات سیکھی، صبر اور تقوی کی بات سیکھی۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتے تب تک ہم اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں پورا کر سکتے۔ بہت سارے کاموں میں ہمارا پیچھے رہ جانا ہمارے اپنے ذاتی کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح آپسی اختلافات اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی رسی یعنی یہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین لیڈر کی حیثیت سے دیکھا، حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کرنا سیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ دین کا مبلغ جو ہے اسے زبان کا نرم ہونا چاہیے، کیونکہ زبان کی سختی سے سب لوگ بکھر جاتے ہیں، اور غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ غور و فکر سے اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ بھی کہ بات بات پہ غصہ کرنے والی قوم کسی دوسرے کو دین کی کیا دعوت دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ حقیقی کامیابی دنیا کی مال و دولت نہیں ہے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات اور نکاح والی عورتیں، یعنی محسنہ لفظ سے پارہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے پارے کی آیات تھی حرمت علیکم امہاتکم، بات شروع ہوئی تھی یہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک محرم رشتوں کی لسٹ دے دی تھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور قریب رہنے والی عورتیں ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ نکاح کیوں حرام کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کی توجہ اپنے کام پر رہے، تاکہ باپ بیٹی، بھائی بہن اور بیٹے کا تقدس برقرار رہے۔ آج کا پارہ بھی بہت اہم ہے۔ جیسے کل کے پارے میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل تھا، تو اس پارے میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے صالح معاشرے کی بنیادیں اور اس کا تزکیہ اور تطہیر، یعنی کسی بھی معاشرے کو برائی سے کیسے پاک کیا جائے۔ آج کے پارے کا مرکزی مضمون یہ ہوگا کہ چھپی ہوئی یاریاں کرنا، یعنی لڑکے اور لڑکی کی دوستی، اور انہی میں شامل ہے مگیتر کا رشتہ۔ ہر معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جدت پسند اور شدت پسند۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کی راہ کو پسند کرتا ہے۔ آزادانہ میل جول اور ماڈرنزم سے کس طرح اپنے گھروں کے ماحول کو پاک کرنا ہے۔ آگ اور پانی کو ایک جگہ اکٹھا رکھنے سے دھواں اٹھتا ہے۔ اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں دین کے کاموں میں صرف کرنا ہے، تاکہ اسلام کا معیار دین بلند ہو۔ زندگی بہت سادہ اور آسان ہے، ہم خود خواہشات کا بوجھ ڈال کر اسے مشکل بنا لیتے ہیں۔ ظاہر پرستی اور دکھاوے کا بھی خاتمہ کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، ریاکاری کے لیے مال نہیں خرچ کرنا، اگر کسی کی برائی کا پتہ چلے تو پردہ پوشی کرنی ہے، اپنی خوبصورتی اور قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ہے، اتباع رسول کرنی ہے، اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے محلے اور اپنے شہر کو بے حیائی سے پاک کیسے کرنا ہے۔ یہ پارہ مضمون اور آیات کے اعتبار سے بہت لمبا اور طویل پارہ ہے۔
چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے پارے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی پیدا کی، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ سے تم پر نگہبان ہے۔ یعنی پوری نوع انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے، اور اس رکوع میں خاندانی نظام کی بہتری کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ پوری انسانیت کی بھلائی، چونکہ تمام جو انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی تھا کہ تمام انسان جو ہیں ایک شخص کی اولاد ہیں، کوئی رشتہ داری نہ بھی ہو تو یہ رشتہ داری کیا کم ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ہم سب لوگ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہمیں رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھیں اور اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کریں، اور پھر یتیموں کے بارے میں، بیواؤں کے حقوق کے بارے میں، پاک اور ناپاک چیز کے بارے میں۔ یعنی یہی وہ رشتے ناتے ہیں جن کے ذریعے سے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور گندی چیز کو اچھی چیز کے عوض بدل کر نہ لو، اور نہ ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر کھاؤ، یقیناً یہ ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی ہی کافی ہے، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی لونڈیاں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو اسے کھا لو، اس حال میں کہ مزیدار اور خوشگوار ہو، اور بے سمجھوں کو اپنے مال نہ دو جو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے ہیں، اور انہیں ان میں سے کھانے کے لیے دو اور انہیں پہننے کے لیے دو، اور ان سے اچھی بات کہو، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور فضول خرچی کرتے ہوئے اور اس سے جلدی کرتے ہوئے انہیں مت کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو غنی ہوں تو وہ بہت بچے، اور جو محتاج ہو تو وہ اچھے طریقے سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ پورا حساب لینے والا کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی، یہاں پر وراثت کی بات ہو رہی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے اگر کمزور اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے متعلق ڈرتے ہیں، پس لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں، یہ ہے وراثت کے بارے میں کہ جو لوگ ظلم اور زیادتی سے دوسروں کے مال کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ۔ صرف تھوڑے سے مال کھانے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور کجا کہ کسی کی وہ ساری جو وصیت ہے وہی مار لی جائے، اس کا سارا حق ہڑپ کر لیا جائے، انہیں کچھ نہ دیا جائے، ان کا سارا مال کھا لیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں ڈرا رہا ہے۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے یہ ٹیڑھی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی رہتی ہے۔ اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں
تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے سیدھا نہیں کر سکیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ مرد کو سیدھا کیا جا سکتا ہے اگر وہ بگڑ جاتا ہے، اگر کوئی عورت بگڑ جاتی ہے تو اسے سیدھا کرنا بہت مشکل ہے، اسے اللہ ہی سیدھا کر سکتا ہے۔ یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈرو۔ ارحام سے مراد ہے محرم اور غیر محرم تمام رشتے، اور رشتوں کو توڑنے کی قرآن مجید میں سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص انتہائی ناپسند ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور فرمایا جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے نشانے قدم دیر تک رکھے جائیں، یعنی اس کی زندگی بڑھا دی جائے یا اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو ملائے، یعنی صلہ رحمی کرے۔ رشتوں کو توڑنا، قطع رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے، اور رشتوں کو توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، قطع تلقی کرنا رحم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ رشتوں کو جوڑو، اور تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ رشتوں کو توڑ رہے ہو۔ حالانکہ یہ بہت بڑا یعنی کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے رشتوں کو توڑنا۔ تو اگر کوئی ناراض ہے اپنے کسی رشتہ دار سے یا اپنے کسی بہن بھائی سے، تو دل سے معاف کر کے صلح کر لے۔ لوگ بہت وظیفے پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے رزق بڑھ جائے، جس میں عمر میں برکت ہو۔ تو دیکھیے، نہ تو عمر بڑھتی ہے اور نہ قسمت سے لکھا ہوا رزق بڑھے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ بالکل سچا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت کر دی جائے اور تمہاری عمر بڑھا دی جائے تو پھر صلہ رحمی کیا کرو، یعنی رشتوں کو جوڑا کرو۔ آزما کر دیکھ لیں، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے والا، قطع تلقی سے بچنے والا، قاطع رحم شخص، اس کے برعکس وہ شخص جو رشتوں کو جوڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوشحالی دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا کچھ ہے یا اگر کوئی شخص ناراض ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی بہن اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہے، تو اپنی اس قطع رحمی کو ختم کر دیں، قطع تلقی کو چھوڑ کر رشتوں کو جوڑ لیں، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ لوگوں کو نوازتے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ رقیبہ، نگہبان ہے نا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ایسا نہ کرو کہ جو یتیم کے مال میں سے کوئی اچھی چیز ہے اس کو رکھ لو اور اس کے بدلے میں تم اسے گندی اور ردی چیز دے دو۔ یعنی طیب اور خبیث، حلال اور حرام، یہ حلال اور حرام کے معنی میں آتی ہے۔ اس لیے بعض نے یہ معنی بھی کہا ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا مال مت کھاؤ، کیونکہ اگر تم ظلم اور زیادتی سے کسی دوسرے کا مال کھاؤ گے تو وہ مال حرام ہے۔ اور اس میں ایک جو سب سے بہترین، سب سے اہم صورت جو بتائی گئی ہے وہ یتیموں کا مال ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں، اگر ان کا کوئی حق کھا لیتا ہے تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ دنیا میں نہ رہیں اور کوئی آپ کے بچوں کا حق کھا جائے تو آپ کو کیسا لگے۔ اس لیے یتیموں کے بارے میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی ہیں، وہ ان لڑکیوں کے مال اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا
حق مہر نہیں دیتے اور نہ ہی دوسرے حقوق میں ان کا ویسے خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور ان کے نفقات ان میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے شادی کرو، جو تمہیں پسند ہے شادی کرو، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، جتنی تمہیں پسند ہے کرو، لیکن اگر انصاف کر سکتے ہو تو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم ہرس بھی کرو، پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف، مکمل جھک جانا کہ دوسری کو لٹکائی ہوئی رکھیں۔ دیکھیں، دل سے محبت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم، تو جو دلوں کا میلان ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ حضرت عائشہ سے باقیوں کی نسبت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کی جو محبت ہے، دل کا جو میلان ہے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ محبت میں کسی کے ساتھ زیادہ ہیں، دل سے اگر کوئی آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس چیز میں آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ روزمرہ لائف میں جو نان و نفقہ کے بارے میں ہے، جس طرح کے رہائش، کھانا پینا، یعنی اگر ایک بیوی کے ساتھ 1 دن اور دوسری بیوی کے پاس 2 مہینہ نہیں گئے، ایک بیوی کے ساتھ لگاتار رہتے ہیں اور دوسری بیوی کو پوچھا تک نہیں، ایک بیوی کے سارے خرچوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو دوسری کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے اور عدل ہی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، اگر دیکھیں آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے 2 بیویوں کو مینج کرنا تو آپ چھوڑ دیں ایک کو، آگے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ بات ہو رہی تھی کہ یتیم بچیاں جن کو اپنے گھروں میں لوگ رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے زیر پرورش کوئی یتیم بچیاں ہیں، انہیں اچھی لگتی ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں خوبصورت بیوی بھی مل جائے گی اور اس کی وراثت یعنی اس کا مال بھی مل جائے گا، تو اس طرح وہ ان سے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے حقوق انہیں اچھی طرح سے نہیں دیتے کہ یہ گھر کی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، کہ یہ تو اپنی ہے، گھر کے اندر ہی ہے، اس کو اگر کچھ نہ بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ان کا جو حق مہر وغیرہ ہے یا دوسرا نان و نفقہ، ان کو اس طرح سے نہیں دینا کہ جس طرح سے باہر سے اگر شادی کر کے بیوی کو لے کے آتے ہیں تو اسے دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں منع فرمایا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ وَأُوتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی کہ عورتوں کو ان کے جو حق مہر ہیں پوری خوش دلی کے ساتھ دو۔ پھر اگر وہ خود اپنی دل کی خوشی سے کچھ حق مہر تمہیں واپس کر دیتی ہیں یا سارا واپس کر دیتی ہیں تو پھر تم انہیں کھا سکتے ہو جس طرح چاہے۔ لیکن اگر عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی یا برے برتاؤ کی وجہ سے معاف کرے اور شوہر قبول کرے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر دھوکہ دے کر مہر معاف کرنے والے پھر طلاق دے دے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ مہر دینا پڑے گا، کیونکہ وہ خوش دلی کے خلاف ہے، اس آیت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کے مہر جو ہیں وہ خوش دلی سے دے دیں۔ دھوکے سے مطلب یہ کہ اگر دھوکے سے تم لوگ ان سے ان کے حق مہر واپس لے لیتے ہو اور آپ کا ارادہ ان کو بچانے کا نہیں ہے، طلاق دینے کا ہے، اور مہر لینے کے بعد آپ لوگ انہیں طلاق دے دیتے ہو تو آپ اللہ کی اس آیت کا انکار کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو۔ اور پھر یتیموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ اپنے مالوں کی خود سے حفاظت کر سکیں تو تب تک تم لوگ ان کے جو ولی ہیں وہ ان کے مالوں کی حفاظت کریں اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کریں، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں آزماتے رہیں، مطلب کہ چھوٹا موٹا کوئی سا بھی کاروبار کر کے انہیں دیں کہ آپ دیکھیں کہ آیا وہ اس کو اچھے سے چلا رہے ہیں یا اس کے نفع کی طرف لے کر جاتے ہیں یا نقصان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان میں کوئی ایسی چیز پائیں کہ یہ نفع کی طرف لے جا رہے ہیں یا سمجھداری کی کوئی علامت پائیں یا بلوغت کی علامت پائیں تو ان کو ان کے مال واپس کر دیں۔ بلوغت کی علامت یہ ہے کہ جو لڑکی ہے، یعنی اگر لڑکی کو حیض آ جاتا ہے، پیریڈ جس کو بولتے ہیں، تو ایسے میں وہ لڑکی یتیمی سے باہر نکل جاتی ہے
اور لڑکا جس کو احتلام ہو جائے یا زیر ناف بال آ جائیں تو وہ اس وقت بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 14 سال کی عمر میں احد کی جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی دی، اور پھر جب خندق کا موقع آیا تھا تو جائزہ لیا گیا تھا۔ اس وقت آپ 15 سال کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے بلوغت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ یاد کر رکھا ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں رہتی اور دن سے لے کر رات تک خاموشی نہیں۔ یتیموں کی پرورش، ان کی تربیت احسن طریقے سے کرنی چاہیے، ان کے مال کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ ان کو ان کے مال واپس کرو تو ان کی اچھی چیز رکھ لو اور بری چیز، ناقص چیز ان کو دے دو۔ یہ حرام ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ جو ظلم اور زیادتی سے یتیموں کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرے گا۔ جب وہ بالغ ہو جائیں، ان کے اندر آپ کو سمجھداری نظر آ جائے تو احسن طریقے سے ان کا مال ان کے حوالے کر دیں، یعنی ان کے سپرد کر دیں، اور ساتھ کیا کرنا ہے، 2 گواہ بھی بنا لینے ہیں تاکہ بعد میں کوئی آبجیکشن نہ ہو، پتہ چل جائے سب کو کہ آپ نے احسن طریقے سے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ تو ویسے بھی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اگلی آیت میں مردوں کی عورتوں پر فضیلت کو ظاہر کیا گیا ہے اور وراثت کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں اور چھوٹے بچوں حتیٰ کہ جنین کا بھی حق ہے۔ اس سے عرب معاشرے کے جاہلی دستور کی تردید ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے ورثہ اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتے تھے، اور پھر بچے اور عورتیں ان کو نہ ان کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ جو بالغ ہوتا وہ قبضہ کر لیتا تھا ساری جائیداد پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی دستور کو ختم کیا اور یہ آیت اتاری۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف کس قدر خوبصورت ہے اور کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ پھر پڑھ دیتی ہوں، دھیان سے سن لیں۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اس میں سے جو اس مال سے تھوڑا ہو یا بہت، اس حال میں کہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو، قولاً معروفہ، یعنی یا تو انہیں دے دو، اگر نہیں دینا تو احسن طریقے سے کہہ دیں بابا معاف کر، معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں، نہیں دے سکتے، یعنی اچھے طریقے سے۔ انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، انہیں بھگانا نہیں ہے، شرمندہ نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ معروف طریقے سے۔ یعنی جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت ایسے رشتہ دار بھی آس پاس موجود ہوتے ہیں، یا فرض کریں آ جاتے ہیں، پاس آ جاتے ہیں جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دیں بطور صدقہ و خیرات، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور جو بھی خاندان میں موجود ہیں جو وراثت تقسیم کرتے وقت موقع پر پہنچ جائیں۔ وراثت کے معاملے میں آپ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، اور لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ کسی کا مال ظلم اور زیادتی سے کھا لیتے ہو تو اس شخص کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے اور اس کے ورثہ جو ہیں، اس کے رشتہ دار اس کی جائیداد پر، اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیں اور یتیموں کو کچھ نہ دیں، تو سوچیں کہ کیا دل پر بیتتی ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر سوچ لیں کہ اگر آپ دنیا میں نہ رہیں، یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا حق جو آپ کی پراپرٹی ہے کوئی آپ سے چھین لے، تو اس وقت آپ کو کیسا لگے گا؟ تکلیف ہوگی نا، برا بھی لگے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں ڈرو ان یتیم اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو اپنی نہ تو پراپرٹی کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کی صحیح سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن چیزوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वो कौन सी हैं? क्या हैं वो? फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना, जादू करना, इस जान को नाहक कत्ल करना जिसे अल्लाह ने हराम करार दे दिया है, फिर सूद खाना, यतीम का माल खाना, जंग के दिन पीठ फेरना और पाक दामन भोली भाली औरतों पर तोहमत लगाना। तो क्या मालूम हुआ? यानी यतीमों का माल जुल्म और ज्यादती के साथ खाना जो है वो कबीरा गुनाहों में से है। अगला रकू आयत नंबर 11 से आयत नंबर 14 तक, इसमें विरासत के बारे में कहा गया है। जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेटों में जहन्नम की आग भरते हैं। क्यों? यूसिकुमुल्लाह फी उलादिकुम, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है, फिर अगर वो 2 से ज्यादा औरतें ही हों तो उनके लिए इसका 2/3 है जो इसने छोड़ा, और अगर एक औरत हो तो उसके लिए निस्फ है। आप देखें, आप लोग कहते हैं कि वो अकलौती है, तो अकलौती सारी जायदाद की अकलौती वारिस, जबकि अल्लाह कह रहा है कि निस्फ है। यानी यहाँ पर अल्लाह कह रहा है सारी की वारिस नहीं है, आधे की वारिस है, और इसके माँ बाप के लिए है। इनमें से हर एक के लिए इसका 6ठा हिस्सा है जो उसने छोड़ा, अगर इसकी कोई औलाद हो। फिर अगर इसकी कोई औलाद ना हो और इसके वारिस माँ बाप ही हो तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। फिर अगर इसके 1 से ज्यादा भाई बहन हो तो उसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। इस वसीयत के बाद जो वो कर जाएं या कर्ज के बाद तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते इनमें से कौन फायदा पहुंचाने में तुमसे ज्यादा करीब हैं। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा हिस्सा है। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। इन आयात को पढ़कर आपको ये भी पता चलेगा कि जो लोग अपनी औलादों को अपनी जायदाद से आग कर देते हैं वो आग करना जायज नहीं है। अगर किसी का बाप अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को किसी नाराजगी या गुस्से के तहत अपनी जायदाद से आग कर देता है तो वो लड़की और लड़का उसकी जायदाद में, उसकी विरासत में शामिल रहेंगे, विरासत से नहीं निकल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। और जो चीज अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है वो किसी इंसान की जुर्रत नहीं है कि वो उसको बदल दे, और ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, इसलिए आग करना जो है वो जायज नहीं है। अगर कोई आग कर देता है तो ता वक्त वो बंदा अपने बाप की प्रॉपर्टी से फायदा नहीं उठा ले सकता जब तक कि बाप जिंदा है। जैसे ही उसका बाप फौत होगा वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा और जो उसको आग किया गया है वो खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे लिए इसका निस्फ है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, अगर उनकी कोई औलाद ना हो। फिर अगर इनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए इसमें से 4था हिस्सा है जो उन्होंने छोड़ा, इस वसीयत के बाद जो वो कर जाएं या कर्ज के बाद, और उनके लिए इसमें से 4था हिस्सा है जो तुम छोड़ जाओ, अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनके लिए इसमें से 8वां हिस्सा है जो तुमने छोड़ा, इस वसीयत के बाद जो तुम कर जाओ या कर्ज के बाद। और अगर कोई मर्द जिसका वुरसा लिया जा रहा है ऐसा है कि जिसका ना बाप है और ना कोई औलाद, या ऐसी औरत है और उसका एक भाई या एक बहन हो, तो उनमें से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है। फिर अगर वो इससे ज्यादा हो तो सब 1/3 में हिस्सादार हैं। इस वसीयत के बाद जो की जाए या कर्ज के बाद इस तरह के किसी का नुकसान ना किया जाए। अल्लाह की तरफ से नसीहत यानी ताकीद के साथ हुक्म किया गया है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और नहायत बुर्दबार है। वसीयत कर जाने के बाद वसीयत को बदलने का इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसी वसीयत कर जाता है जो हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दे तो ऐसी वसीयत बदल सकते हैं। ऐसी वसीयत को बदला जा सकता है जो वसीयत पूरी करने पर मैयत को गुनाह मिले। वुरसा तकसीम होगा तो सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि मैयत के जिम्मे कोई कर्ज तो नहीं है। सबसे पहले मैयत का कर्ज अदा किया जाएगा, उसके बाद जो उसने वसीयत की होगी उस पर अमल किया जाएगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो वुरासा में तकसीम कर दिया जाएगा, जिस तरह के यहाँ पर अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। अगर कहते हैं तो मैं आपको ये फिर दोबारा से पढ़ देती हूँ, अच्छे से ज़हन नशीं कर लें। देखें, ये एक बहुत अहम और बहुत तवील एक सब्जेक्ट है।
الگ سے اس کے لیے ایک کلاس رکھی جا سکتی ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو سورۃ نساء کی تفسیر میں جو ہم نے پہلے کروائی تھی اس میں پڑھ سکتے ہیں آپ ڈیٹیل کے ساتھ جو وراثت کے احکام ہے نا ان کو، لیکن یہاں چونکہ وقت کا تقاضا ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہو تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر ایک عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو کہ وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، غور کریے گا اس بات پہ، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا پھر قرض جو اس کے میت کے ذمہ ہے، اس قرض کو ادا کرنے کے بعد تمہارے ماں باپ یا تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی وصیت کے بارے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی کہ ایک کو بہت زیادہ دے دینا ہے اور ایک کو بہت کم۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان حصوں کو خود مقرر کر دیا ہے تاکہ بعد میں ورثہ آپس میں لڑتے جھگڑتے مرتے نہ رہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ میں لوں گا، یہ مجھے پسند ہے، اس پر میرا حق ہے، میں ماں باپ کے زیادہ قریب تھا، یہ میں نے اتنا لینا ہے، یا میں اپنے ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا تھا مجھے یہ زیادہ ملے۔ یہ ان تمام جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ وراثت میں خود حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی ناراضگی باقی نہیں رہتی۔ دیکھیں آپ لوگوں میں سے اگر کوئی شخص وراثت کے معاملات میں اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ ناراض ہے تو اللہ کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ وراثت اگر تو وہ بہن بھائی رشتہ دار آپ کے یا ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہیں معاف کر دیں، اگر زندہ اور حیات ہیں تو ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں، ان سے مانگ سکتی ہیں کہ ہماری وراثت ہمیں دے دیں۔ اور اگر وراثت دے کر کوئی اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے ان آیات پر غور کریں اور اپنی ناراضگی کو ختم کر دیں، کیونکہ حقدار کو حق دیا جاتا ہے، اس میں ناراضگی کوئی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ٹرک بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑے، وقتاً فوقتاً بھی ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں 2 4 5 لاکھ سے کہ انہیں وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑے۔ یاد رکھیں جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، چاہے آپ 1 ٹرک کی بجائے 2 ٹرک بھر کر جہیز دیں، چاہے آپ 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ دیں، اگر جتنا مرضی دیں، اور اگر یہ نیت رکھ کر دیں گے نا کہ ہمیں وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، وراثت دینی ہی دینی ہے، یہ اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہ اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے احکام کے خلاف جائیں گے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان میں سے 4واں حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد، اور ان کے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے تو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہو ایسا ہے جس کا نہ کوئی باپ ہو نہ کوئی اولاد، یا ایسی عورت اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ کلالہ بولتے ہیں ایسے شخص کو جس کی اولاد نہیں ہوتی یا جس کا کوئی باپ نہ ہو، باپ یا اولاد دونوں نہ ہو، دونوں کے معنوں میں آ جاتا ہے، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو۔ اگر وہ 1 سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ وصیت کے بارے میں کسی قسم کی زیادتی کرنا
जो है वो जायज नहीं है। क्यों? तिलका हदूदुल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने इनको मुकर्रर किया है। और जो अल्लाह की हदों को तोड़ता है उनके लिए अल्लाह ने बड़ा रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ये अल्लाह की हदें हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने वो इसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, इनमें हमेशा रहने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना कि ये जो विरासत के मसाइल हैं ये अल्लाह की हदूद हैं। इसकी अतायत पर जन्नत और कामयाबी का वादा फरमाया है, और नाफरमानी और हदूदुल्लाह को तोड़ने की सूरत में हमेशा की आग और अजाब और रुसवाई की सजा सुनाई है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े मुत्तकी, बज़ाहिर परहेजगार, मिंबरों पर खुतबा देने वाले लोग वसीयत के मामले में अपनी बेटियों को जायदाद से महरूम कर देते हैं, या वसीयत करते वक्त उनमें कमी बेशी कर देते हैं, बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं। इसी तरह अगर कोई वारिस कमजोर हो तो इसे भी विरासत से हिस्सा नहीं देते। याद रखें इन सब को अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, और अल्लाह ताला ने उनके लिए रुस्वा कुन अजाब और हमेशा की आग जो है ना वो तैयार कर रखी है। डराया जा रहा है, बच जाएं, गौर फिक्र करें, तदब्बुर करें, सोचें। अल्लाह ताला वक्त दे रहा है और मौका भी। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदूद से तजावज करे उनके लिए क्या है? जहन्नम का अजाब। अगलर को और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब करें इन पर अपने में से 4 मर्द गवाह तलब करो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो इन्हें घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत उठा ले जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना दे। और वो दोनों जो तुम में से इसका इर्तिकाब करें सो उन दोनों को इजा दो, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें और इस्लाह कर लें तो इनसे ख्याल हटा लो। बेशक अल्लाह हमेशा से बेहद तौबा कबूल करने वाला नहायत मेहरबान है। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जहालत से बुराई करते हैं, यानी अनजाने में कर देते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। तो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह फिर मेहरबान हो जाता है। और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला है, कमाल हिकमत वाला है। और तौबा उन लोगों की नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाती है तो वो कहता है बेशक मैंने अब तौबा कर ली, और ना उनकी है जो इस हाल में मरते हैं कि वो काफिर होते हैं। ये लोग हैं जिनके लिए हमने अजाब तैयार कर रखा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और ना इन्हें इसलिए रोक रखो कि तुमने इन्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि वो खुलम खुला बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करो तो हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह इसमें से भलाई रख दे। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो या तो फिर शौहर नाराज होकर घर छोड़ के चला जाता है या फिर बीवी को निकाल देते हैं। तो इस चीज से मना किया गया है कि अगर नाराजगी हो जाए तो एक छत के नीचे ही रहो, क्योंकि अगर आपको अपनी बीवी में कोई बुरी आदत लगती है तो उसमें कोई अच्छी आदत भी होगी, और अगर उसकी अच्छी आदत तुम्हें मुतासर कर जाती है और तुम्हारा गुस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, तुम आपस में सुलह कर लेते हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नाराजगी की सूरत में ना खुद घरों से निकलो ना उनको घरों से निकालो, यानी हत्तुल मकान कोशिश की जा रही है कि जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान नाराजगी ना हो। अगर हो जाए नाराजगी तो हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उनके दरमियान सुलह हो जाए। और अगर किसी सूरत में सुलह का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा, या फिर वाकई तुमने उसे छोड़ देने का इरादा कर लिया है, और अगर तुम किसी बीवी की जगह बीवी बदल कर लाने का इरादा करो और तुम उनमें से किसी एक को खजाना दे चुके हो तो उसमें से कुछ भी वापस ना लो। हक महर की बात हो रही है कि अगर किसी भी तरीके से, चाहे नाराजगी से या किसी मजबूरी के तहत, अगर तुम औरत को तलाक दे रहे हो या दूसरी शादी करना चाहते हो, दूसरी बीवी लाना चाहते हो, तो जो पहली बीवी को हक महर दे चुके हो ना वो वापस नहीं लेना, वो उसी का है। क्या तुम उसे बोहतान लगाकर और सरीह गुनाह करके लोगे? और तुम उसे कैसे लोगे जबकि तुम एक दूसरे से सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी हैं।
اور ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، یعنی سوتیلی مائیں، مگر جو پہلے گزر چکا، ما قد سلف، یعنی جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، بے شک یہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور سخت غصے کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری پالی ہوئی لڑکیاں جو تمہاری گود میں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی اگر تم نے کسی عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی، صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے چکے ہو، تو پھر اگر اس عورت کی بیٹی سے تم شادی کر لو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم نے صحبت کر لی ہے تو پھر وہ بیٹی جو ہے تم پر اس عورت کی حرام ہو جائے گی۔ اور جو تمہارے پشتوں سے ہیں، بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کر دو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ایک پوری چیک لسٹ دے دی گئی ہے جس میں کون کون رشتے محرم ہیں، وہ جن کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان میں کون ہیں؟ دیکھیں، خالہ اور بھانجی ایک کے نکاح میں نہیں آ سکتی، دو بہنیں کٹھی ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے حقیقی بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ باپ، دادا، چچا، ماموں، یعنی وہ رشتے جو ہمارے صلبی رشتے ہیں، اور وہ رشتے جو ہمارے دودھ پلانے کی وجہ سے ہم پر حرام ہو گئے ہیں۔ ایک پوری چیک لسٹ ہے اس کے اندر، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ زنا جو ہے وہ بہت بڑی بدکاری ہے، بہت کھلی بے حیائی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے بچیوں کو موبائل لے کر دے دیتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کے یونیورسٹیوں میں ہم ان کو اکٹھا ایڈمیشن دلا دیتے ہیں، پردہ نہیں رہتا، تنہائی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی بچی کی منگنی کر دیتا ہے تو اسے فری ہینڈ کر دیتا ہے کہ وہ اپنے مگیتر سے ملے، ملاقاتیں کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پر کہا ہے نا کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں نہ ملیں، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت شیطان جو ہے ان پر حملہ کر کے انہیں بہکا سکتا ہے، ان سے کسی بھی برائی کا ارتکاب کروا سکتا ہے۔ تو چونکہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے معاشرے میں برائی جو ہے بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس پر توجہ بھی نہیں دیتے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں جو ہیں خود کو بالکل آزاد نہ سمجھیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت، بڑا اچھا بنایا ہے، عورت کی تسکین کا سامان بیوی میں رکھا ہے، عورت میں رکھا ہے، اور عورت کی تعریف بھی کی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ عورت اپنی تعریف سن کر بالکل آزاد نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائے اور جو مرضی کرتی پھرے۔ اس پر کچھ پابندیاں ہیں، جس طرح کہ پہلے بتایا ہے کہ زناکار عورتوں کی سزا بیان کرنا۔ زنا کی شہادت ثابت ہو جائے تو انہیں گھروں میں قید کر کے رکھنا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ دیکھیں، پھر بھی نہیں کہا گیا کہ انہیں گھروں سے نکال دو، کہا ہے کہ گھروں میں روکے رکھو، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی دوسرا حکم نازل کر دے۔ اسلام میں یہ جو زنا ہے نا، یہ سب سے پہلی سزا ہے جو بعد میں حد زنا نازل ہونے سے منسوخ ہو گئی تھی۔ یعنی یہاں پر صرف ٹائٹل دیا جا رہا ہے، جو اس کا اصل کردار ہے نا وہ آگے سورۃ نور میں انشاءاللہ آنا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایسے میں اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا، بلکہ اسے سچے دل سے معاف کر دینا ہے، کھلے دل سے اسے معاف کر دینا ہے۔ کہ اگر کسی سے جانے انجانے میں برائی سرزد ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اسے اپنے گناہ اور غلطی کا احساس ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، تو پھر کھلے دل سے ان کو اپنا لیں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ یہاں توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے
जो अनजाने में कर लेते हैं, यानी नादानस्तगी में, बेवकूफी से, जहालत की वजह से उनसे गुनाह सरजद हो जाता है और फिर वो अपने गुनाह पर अड़ते नहीं है, ढटाई नहीं दिखाते, फौरन अल्लाह ताला से तौबा कर लेते हैं। और फिर अल्लाह ताला तो इतना मेहरबान है, फौरन बंदे की तौबा कबूल कर लेता है। और फिर अल्लाह ताला दिलों के भेद भी जानता है, वो बातें भी जानता है जो हम नहीं कहते, यानी हमारे दिलों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे दिमागों के अंदर क्या चल रहा है, अल्लाह को उसकी खबर है। लैसती तौबा, उन लोगों की तौबा नहीं है। किन लोगों की? जो लगातार बुरे काम करते जाते हैं, यानी इधर तौबा कर ली, इधर फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर गुनाह कर लिया। मतलब तौबा की नियत पर गुनाह पे गुनाह करते जाना और फिर इस हालत में तौबा करना जब मौत करीब आ जाए और देख लें कि बस भाई अब तो मैं मरने वाला हूँ और अब मैं अपनी तौबा करता हूँ, तो ऐसी सूरत में तौबा बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसकी रूह हलक तक ना पहुंच जाए, यानी उसका आखिरी वक्त ना आ जाए, गरगरे का वक्त। लेकिन जब उसे यकीन हो जाए कि अब मेरी मौत का वक्त आ गया है और मैं मरने वाला हूँ, बचाव की सूरत नहीं है, ऐसे में अगर वो तौबा करेगा तो वलैसति तौबा था, फिर उसकी तौबा जो है ना वो कबूल नहीं होगी। अल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, सूरत यूनुस में अल्लाह ताला का फरमान है ना, क्या अब, हालांकि बेशक तूने इससे पहले नाफरमानी की और तू फसाद करने वालों में से था, यानी कि अब जब तुम मरने लगे हो तो तौबा कर रहे हो, अब मुझे तुम्हारी तौबा की जरूरत नहीं है। आखिरी वक्त की जो तौबा होती है ना वो कबूल नहीं होती, क्योंकि आखिरी वक्त, मरते वक्त तो फिरौन ने भी तौबा की थी लेकिन उसकी तौबा उसके किसी काम नहीं आई। बाज लोग सारी उम्र कुफ्र और शिरक में मुब्तला रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि अब हम मरने लगे हैं तो वो तौबा करने लगते हैं, तो ऐसे वक्त में तौबा जो है ना वो नहीं कबूल होती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और ना इन्हें इसलिए रोक रखो कि तुमने इन्हें जो कुछ दिया है इसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि वो खुलम खुला बेहयाई का इर्तिकाब करें और इनके साथ अच्छे तरीके से रहो। फिर अगर तुम इन्हें नापसंद करो तो हो सकता है कि एक चीज जो तुम्हें पसंद नहीं उसमें तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बहुत भलाई रख दी हो। ऐसा होता है ना कि एक चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो अल्लाह ताला कहता है हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए मैंने कोई बुलाई पोशीदा रखी हो। और इसी तरह एक चीज आप लोगों को बहुत पसंद लगती है, बहुत अच्छी लगती है, तुम लोग दुआएं भी करते हो उसके लिए, मेहनत भी करते हो, कोशिश भी करते हो, और वो होती नहीं है, तो अल्लाह ताला कहता है हो सकता है वो चीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है अगर वो तुम्हें दे दी जाए तो वो तुम्हारे हक में अच्छी ना हो, यानी अच्छी साबित ना हो। अल्लाह ताला की हिकमत बड़ी कमाल है। पहले जना, फिर उसके बाद के अगर किसी से जना सरजद हो गया है या गुनाह हो गया है, तौबा कर ली, अब उसके बाद फिर से औरतों के हकूक बयान कर रहे हैं। इससे मकसद औरतों को इस जुल्म और ज्यादती से निजात दिलाना है। जमाना जाहलियत में ऐसे होता था कि शौहर या औलिया औरत के, जैसा कि इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस आयत के शान नुज़ूल में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नकल किया है कि जमाना जाहलियत में मैयत के औलिया जिस तरह उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते, तो इसी तरह औरत जो है ना उसके भी मालिक बन जाते थे। उनमें से अगर कोई चाहता तो खुद उससे शादी कर लेता या किसी दूसरे से शादी कर देते। मतलब अगर कोई खूबसूरत है, मालो दौलत वाली है, तो उसके साथ खुद शादी कर लेते। अगर समझते कि ये हमारे किसी लायक नहीं है, काबिल नहीं है हमारे ये, तो उसकी शादी किसी और से करवा देते और फिर जो उसका हक महर होता था उस पर भी खुद कब्जा कर लेते थे। और अगर फिर कोई चाहता कि औरत शादी ना करे तो उसको जबरदस्ती शादी करने ही ना देते, यानी उसको रोक के रखते हत्ता कि वो बेचारी मर जाती और उसके माल के खुद वारिस बन जाते। तो औरत के जो वली हैं उसको इस सिलसिले में कोई इख्तियार नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है। बिला वजह औरतों को तंग करना, उन्हें तलाक ना देना, उनकी जायदाद के वारिस बनने के लिए उनको छोड़ना भी नहीं, ना उनको बसाना है ना उनको छोड़ना है, तलाक दे देनी है फिर सुलह कर लेनी है, फिर दे देनी है फिर सुलह कर लेनी है, ताकि ना वो किसी और तरफ जाएं और ना वो उनके पास रहें। किस लिए? हक महर के लिए। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, तुमने इन्हें जो कुछ दिया इसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि वो खुलम खुला बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ अच्छे तरीके से रहो। फिर अगर तुम इन्हें नापसंद करो तो हो सकता है
اللہ نے ایک ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے کوئی بہترین بھلائی کر رکھی ہو، یعنی اگر تم انہیں کھلی بے حیائی پر پاتے ہو، سرکشی اور نافرمانی، یہی کہہ سکتے ہیں فاحش کلامی ہو گئی، بدخلقی ہو گئی، تکلیف دینا ہو گیا، اور زنا، اس قسم کے جو گرے ہوئے اخلاق ہوتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے تو تم اسے خلا لینے پر مجبور کر سکتے ہو کہ اپنا دیا ہوا حق مہر اسے واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو، یعنی تب تم عورت کو تنگ کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں لگے کہ عورت بدکار ہے، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے، کہنا نہیں مانتی، تو ایسی صورت میں تم انہیں فورس کر سکتے ہو، یعنی انہیں تنگ کر سکتے ہو کہ وہ خود خلا لینے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر تم انہیں دیے ہوئے اپنے مہر ان سے واپس لے سکتے ہو۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ عورتوں کے بارے میں تیسرا حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ، یہ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کی تکمیل ہے، یعنی اگر کسی کی اخلاقی کمزوری یا بدصورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ان سے نفرت ہے اور تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو تو پھر فوراً طلاق نہ دو، یعنی کچھ وقت گزارو، بلکہ بہتر طریقے سے انہیں اپنے پاس رکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت سے خیر کثیر، یعنی آپ لوگوں کو خوبصورت اور نیک اولاد مل جائے، یا مال میں برکت ہو جائے، اور تمہاری جو نفرت ہے وہ بدل کر محبت میں تبدیل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی، یعنی اگر کسی عورت میں 1000 برائیاں ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوگی، تو اس کی اچھائی کو دیکھیں اور برائیوں کو نظر انداز کریں۔ اور اگر تم کسی بیوی کی جگہ اور بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کر لو، یہ بھی عورتوں کے متعلق چوتھا حکم ہے۔ پہلی آیت میں صحیح طریقے سے ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے عورت کی جانب سے ہو تو حق مہر واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرنا جائز ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ جب زیادتی شوہر کی جانب سے ہو تو پھر عورت سے فدیہ لینا ممنوع ہے، حرام ہے، یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے حق مہر جو ہے وہ واپس لینا۔ اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے تو تم اس کو تنگ کرو بلا وجہ کہ یہ مجھ سے اکتا جائے اور مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لے، تو اس طرح کیا ہوگا کہ مجھے حق مہر جو ہے وہ میرا بچ جائے گا، واپس مل جائے گا۔ یعنی جب عورت مطالبہ کرتی ہے تو پھر حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے نا، تو اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ جو تم نے انہیں دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم کس منہ سے ان سے واپس لو گے، کہ جو حق مہر ہے وہ تو تم نے اس لیے دیا ہے، یعنی تم اس کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کر لیا ہے، تو یہ حق مہر جو تم نے اس کو دیا ہے اس کی شرمگاہ حلال کرنے کے، یعنی اس طریقے سے مال واپس لینا، مہر واپس لینا اسم مبینہ، ظاہر گناہ فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری صورت کہ تم حق مہر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بتایا گیا ہے کہ وسط والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کر لے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مہر زیادہ رکھنے سے منع کرنے پر ایک عورت نے واقعہ بیان کیا ہے جس نے زیادہ مہر کے جواز کے لیے یہ آیت پڑھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر سے ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے، اور اس سے کئی دشمنان صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تان کرتے ہیں۔ عورت کا واقعہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، مطلب اس کی جو سند ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے لمٹ مقرر کی تھی کہ اتنے سے زیادہ حق مہر نہیں طے کیا جائے گا، تو عورت نے آ کر یہ آیت پڑھی اور کہا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ وسط ہے، کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو لمٹ مقرر کرنے والے؟ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ عمر سے تو ہر بندہ، ہر شخص ہی زیادہ سمجھدار ہے، اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح قبول کیا، اب طلاق کی صورت میں تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ،
यानी या तो उन्हें तलाक देकर मेहर ना देना, इन दोनों में से एक भी नहीं है। अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से रुखसत कर लो, मेहर की वापसी नहीं है। जाहलियत में ऐसे होता था कि लोग अपने बहुओं से भी शादी कर लेते थे और एक एक के निकाह में दो दो बहनें भी रखी हुई थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस कराहत को, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बहन अपने भाई से शादी कर लेती है तो कैसा फील होता है। अब आप लोगों के रिश्तों को महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने इन रिश्तों के साथ निकाह जो है ना वो हराम किया है कि इनकी मौजूदगी में तुम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के साथ बच्चों को छोड़कर, यानी जो खवातीन हैं अपने बाप या अपने भाइयों या अपने बेटों के पास अपनी बेटियों को छोड़कर जॉब्स पर चली जाती हैं, पढ़ाने चली जाती हैं। अगर ये रिश्ते हराम ना होते तो जिस तरह अल्लाह ने कहा है कि दो मर्द और मतलब दो लोग, एक औरत और एक मर्द तन्हाई में अकेले ना मिले, तो क्या ऐसे हो सकता था। यानी अल्लाह ताला ने बाप बेटी, भाई बहन, इन रिश्तों के तकद्दस को ता उम्र बरकरार रखने के लिए एक चेकलिस्ट बना दी कि ये जो रिश्ते हैं ये तुम्हारे लिए हराम है, तुम इनसे शादी नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, जिनसे शादियां नहीं की जा सकती, हराम की गई हैं तुम पर। कौन कौन सी खवातीन हराम की गई हैं? तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, भतीजियां, भांजियां, तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएं यानी तुम्हारी सासें, और तुम्हारी पाली हुई लड़कियां यानी जो तुम्हारी बीवियों के बच्चियां होती हैं वो, जो तुम्हारी गोद में तुम्हारी इन औरतों से हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी पुश्तों से हैं। और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो, पुश्तों से मतलब सके बेटे जो होते हैं, बहू बोलते हैं जिसको, बहू के साथ निकाह हराम है। और ये कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो गुजर चुका, माकद सलफ, जो गुजर चुका सो गुजर चुका, अब नहीं, अब अल्लाह ने हराम कर दिया है। बेशक अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। रिश्ते, नस्बी रिश्तों में माँ और बहन की तरह दूध की माँ और बहन भी हराम है। यहाँ पर दो रिश्तों का जिक्र है, लेकिन हदीस में 7 रिश्ते हैं जो नसब से हराम है, दूध से भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ात से भी वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, 5099 नंबर पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दूध पीने की हुर्मत को यानी हराम रिश्तों में शामिल कर दिया है, दूध पीने को हुर्मत का सबब करार दे दिया है। ये वजाहत नहीं फरमाई कि कम अज कम कितनी दफा दूध पिया हो, मगर उम्मुल फजल हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 या 2 दफा दूध पीना हुर्मत को साबित नहीं करता। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी मरवी है कि कुरान में उतरने वाले हुक्म में था कि 10 दफा दूध पीना जो मालूम हुआ हराम करता है, फिर वो 5 के साथ मंसूख हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए और वो कुरान में पढ़े जाते थे, यानी अब 5 दफा जो दूध है ना वो पीना, 5 दफा अगर किसी खातून ने किसी बच्चे को दूध पिलाया है तो उससे उसकी रज़ात यानी हुर्मत साबित हो जाएगी। और दूध भी कि बच्चा अपनी मर्जी से पिए और मर्जी से छोड़े, पेट भर कर पिए। उम्महातुन निसाइकुम में पता है कौन कौन से लोग हैं? बीवियां, नानियां, दादियां, बीवी की सास, खा बीवी को जमा से पहले तलाक दे दी हो या उसका इंतकाल हो गया हो, व रबाइबिकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम, यानी बीवी के दूसरे खावंद की लड़की। बाज दफा ऐसे होता है ना कि कुछ खवातीन के बच्चे होते हैं और उनकी दूसरी शादी कर दी जाती है, तो वो बच्चियां जो हैं अगर उनके शोहर ने उनके साथ सोहबत कर ली है, जमा कर लिया है, तो फिर वो बच्चियां जो खातून लेकर आई है उसके शोहर पर हराम हो जाएंगी, यानी उनके साथ उनका निकाह जो है ना वो जायज नहीं है। अगर उसने औरत के साथ सोहबत करने से पहले उस औरत को तलाक दे दी हो
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ الحمدللہ سورت نساء جو ہے وہ ہم نے پارہ نمبر 4 میں شروع کر لی تھی، تو الحمدللہ پارہ نمبر 4 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم پارہ نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پارے کا آغاز کریں اس کے بارے میں کچھ اہم سی باتیں۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور نکاح والی عورتیں۔ محسنہ لفظ سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے پارے کی آیات تھی حرمت علیکم امہاتکم، یعنی تم پر تمہاری مائیں جو ہیں حرام کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک محرم رشتوں کی آپ کو بڑی لمبی لسٹ دے دی تھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور قریب رہنے والی عورتیں، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، ان کے ساتھ نکاح کیوں حرام کیا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں کی توجہ اپنے کام پر رہے، تاکہ باپ، بیٹی، بھائی، بہن اور بیٹے کا تقدس، جو ان کے رشتے کا تقدس ہے، وہ برقرار رہے۔ آج کا پارہ بھی بہت اہم ہے۔ جیسے کل کے پارے میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل تھا، تو اس پارے میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے نیک اور بہترین معاشرے کی بنیادیں کس طرح رکھنی ہیں، اس کا تزکیہ کس طرح کرنا ہے، اور تطہیر کیسے کریں گے، یعنی کسی بھی معاشرے کو برائی سے کیسے پاک کرنا ہے۔ آج کے پارے کا مرکزی مضمون چھپی یاریاں کرنا، لڑکے لڑکی کی دوستی، اور انہی میں شامل ہے مگیتر کا رشتہ۔ بہت کڑوے کڑوے ٹاپک ہیں، چبھنے والے۔ ہر معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جدت پسند اور شدت پسند۔ اسلام ان دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے دونوں کے درمیان میں ایک تیسری راہ رکھی ہے۔ اسلام اس راہ کو پسند کرتا ہے، میانہ روی کا راستہ۔ اسلام بیچ کی راہ کو پسند کرتا ہے، آزادانہ میل جول اور ماڈرنزم سے کس طرح اپنے گھروں کا ماحول ہم نے پاک کرنا ہے۔ آگ اور پانی کو ایک جگہ اکٹھا رکھنے سے دھواں اٹھتا ہے۔ اگر آپ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا یا کوئی ایسا معاملہ نہ پیش آ جائے، تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ اگر آپ گوشت کو کھلا چھوڑ دیں اور پاس میں آپ کتے بلیوں کو بٹھا دیں اور یہ کہیں کہ گوشت محفوظ رہے گا، اسے کوئی کھائے گا نہیں، تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ اسی طرح آپ اپنی کھانے والی ٹافی کو کھول دیتے ہیں اور کھول کر اسے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد کھا لیں گے، اور دیکھیں ٹافی کھلی چھوڑیں، اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ جب آپ آزادانہ کھلا ماحول دیں گے تو پھر بے حیائی اور فحاشی کیسے نہیں پھیلے گی؟ انہی چیزوں سے برائیاں پھیلتی ہیں، انہی چیزوں سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور زنا جیسی بدکاریاں عام ہو رہی ہیں۔ اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی صلاحیتوں کو دین کے معیار کو بلند کرنے کے لیے وقف کریں۔ زندگی بہت سادہ اور بہت آسان ہے۔ ہم نے خود ہی اس پر خواہشات کا بوجھ ڈال کر اسے مشکل بنایا ہوا ہے۔ ظاہر پرستی، دکھاوا، اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ریاکاری کے لیے مال خرچ نہیں کرنا۔ اگر کسی کی برائی کا پتہ چل جائے تو حت المکان اس کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اپنی خوبصورتی اور قوت کو بڑھانے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ہے اور اتباع رسول بھی کرنی ہے۔ اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے ملک کو بے حیائی سے پاک کرنا ہے۔ یہ پارہ جو ہے مضمون اور آیات کے اعتبار سے بہت لمبا اور بہت طویل ہے۔ رکوع ہے اس کا 24 سے 25۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ نکاح کے ارکان۔ پارے کا لفظ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين۔ اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اور کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ بات پچھلے پارے سے شروع ہوئی ہے، بات پیچھے سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک چیک لسٹ دی ہے، یعنی رشتوں کی جو حرام ہے، اور انہی حرام رشتوں میں ایک شادی شدہ عورت بھی ہے۔ یعنی جس طرح وہ رشتے حرام ہیں،
उसी तरह शादीशुदा औरत भी हराम है। लेकिन हमारे यहाँ देखने में क्या आया है कि कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शादीशुदा लड़कियों के अफेयर हैं, और इसके कसूरवार हम लोग खुद हैं। हमने अपने माहौल को, अपने घरों में दूसरों के आने जाने का, यानी अपने घरों का माहौल हमने बहुत आजादाना रखा हुआ है। पर्दे का एहतमाम नहीं है। अगर किसी को कहा भी जाए तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अपना ही है, फिर क्या है, भाई है, ये फुफ्फी का बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारे मामू का बेटा है, ये हमारा भाई है। अल्लाह ने कितने वाज़ेह बता दिया है कि कौन कौन से रिश्ते तुम्हारे लिए महरम हैं, जिनके सामने तुम आजादाना बैठ सकते हो, जिनके सामने तुम आजादाना आके बात कर सकते हो। हराम रिश्तों में मोहसनात यानी मोहसना वो औरत जो शादीशुदा होती है, एक शोहर की मौजूदगी में दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाना, ये बहुत बड़ी बेहयाई का काम है, बहुत बड़ी बदकारी है। मैंने अक्सर, मैं नाम नहीं लेती, ना ही मैं लूंगी, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है यहाँ सोशल मीडिया पर। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं। लड़कियां तो खैर चले हम कह सकते हैं कि माँ बाप ने आजादी दी हुई है, तो लेकिन जो शादीशुदा होती हैं, शादीशुदा के बारे में मैंने ज्यादा देखा है कि जो शादीशुदा औरतें हैं अपने शोहरों की गैर मौजूदगी में उन्होंने गैर मर्दों के साथ, गैर महरमों के साथ अपने ताल्लुकात जोड़े हुए होते हैं। बाज औकात ऐसे भी होता है, उनमें वो खवातीन भी शामिल हैं जिनके शोहर कमाई की गर्ज से आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और उनकी बीवियां पीछे अकेली हैं। तो किसी का अफेयर अपने दोस्त के साथ, किसी का देवर के साथ, किसी का सुसर के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे बहुत सारे केस मेरी आंखों के सामने आए हैं। और तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं जो इनके सिवा हैं कि अपने मालों के बदले तलब करो, यानी उनके साथ निकाह करो हक महर तय करके, इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो, यानी तुम्हारी नियत निकाह करने के लिए है कि तुम निकाह करना चाहते हो, उन्हें बसाना चाहते हो, उनसे बच्चे लेना चाहते हो, यानी अपना खानदान आबाद करना चाहते हो, ना कि इस नियत से कि तुम सिर्फ उनके साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक जो है, अपनी जिस्मानी तस्कीन पूरा करने के लिए उनके साथ निकाह करना चाहते हो। ना कि बदकारी करने वाले, यानी बदकारी की नियत से उनके साथ निकाह नहीं करना कि तुम उनके साथ उन्हें बसाना नहीं चाहते। बसाना तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हारा मकसद उनको बसाना नहीं बल्कि जिस्म की प्यास बुझाना है। फिर वो जिनसे तुम उन औरतों में से फायदा उठाओ, बस इन्हें इनके महर दो जो मुकर्रर शुदा है, अजूरहुन्ना फरीजा, यानी जो तुमने उनके साथ उनका हक महर तय कर लिया उन्हें पूरी खुशी के साथ दो, और तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं जिस पर तुम मुकर्रर कर लेने के बाद आपस में राजी हो जाओ, यानी पहले हक महर तय कर लो, निकाह कर लो, और फिर उसके बाद आप लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक बना लेते हो, तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। और तुम में से जो माली लिहाज से ताकत ना रखे कि आजाद मोमन औरत से निकाह करे, यानी कुछ अपनी गुर्बत की वजह से शादी का खर्च नहीं उठा सकते, महर का खर्च नहीं उठा सकते, तो फिर उनके लिए कहा गया है बुराई की, उन्हें भी नहीं कहा गया कि बेहियाई कर लो या जना कर लो, बल्कि क्या कहा गया है, अपनी लौंडियों से कर लो। और तुम में से जो माली लिहाज से ताकत ना रखे कि आजाद मोमन औरतों से निकाह करे, तो उनमें से जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों, इन दाएं हाथ वालों में वो भी शामिल हैं जिनका पीछे जिक्र किया गया है ना, यतीम बच्चियां जो जेरे परवरिश होती हैं, और दूसरी तुम्हारी मोमन लौंडियों से निकाह कर ले, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम्हारा बात से है तो उनसे उनके मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो। यहाँ ये आयत आपको बता रही है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकते। हाँ, मर्द अपना निकाह खुद कर सकता है, लेकिन औरत वली के बगैर निकाह नहीं कर सकती। जो औरत अपने बाप, अपने भाई, यानी अपनी वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लेती है, वो जानिया है, उसका निकाह शरीयत इस्लामिया में कबूल नहीं है। ला निकाह इल्ला बेवलीन, के वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं है। और जो लोग घरों से भागकर अदालतों में जाकर निकाह कर लेती हैं, उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है, उनको शरीयत इस्लामिया निकाह तस्लीम नहीं करती। तो उनसे उनके मालिकों की इजाजत से निकाह कर लो, और उन्हें उनके महर अच्छे तरीके से दो जबकि वो निकाह में लाई जाएं, बदकारी करने वाली ना हो,
اور نہ چھپے یار بنانے والی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ لونڈی کی سزا کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ والمحصنات، پاک دامن یعنی شادی شدہ عورتیں۔ پہلی جو آیت میں جن رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا، وہ تو ہر صورت میں حرام ہے، ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح جائز نہیں ہے، خواہ ان میں سے کوئی لونڈی کسی کی لونڈی بن کر آ جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں بھی اگر دو بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی نکاح جو ہے نا وہ بھی جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی صحبت حرام ہے۔ 2-3 سینٹنس میں اس کا خلاصہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ امہاتن یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، یہ تمہارے محرم ہے، اور ان کے علاوہ جو رشتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، ان کے ساتھ تمہارا پردہ بنتا ہے۔ نہ کوئی پھوپھی کا بیٹا، نہ کوئی ماموں کا بیٹا، نہ کوئی خالہ کا بیٹا، نہ کوئی دیور، اور نہ ہی کوئی اور عزیز رشتہ دار، حتیٰ کہ لے پالک جو ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ لے کے پال لیتے ہو، وہ بھی جب بڑے ہو جاتے ہیں بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں تو ان پر بھی غیر محرموں کے جو رولز ہیں نا وہی لاگو ہوں گے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ اس میں ٹو دی پوائنٹ یہ بات ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں ان کا نکاح جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ زانیہ کہلائیں گی جب تک ان کے ساتھ رہیں گی، اور اس کے بچے جو ان کے پیدا ہوں گے وہ حرام کی اولاد کہلائے جائیں گے، بلد الزنا۔ شریعت اسلامیہ میں جو گھر سے بھاگ کر عدالتوں میں جا کر نکاح کیے جاتے ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ لا نکاح الا بے ولی، ٹو دی پوائنٹ، گل مکدی مکالو کہ ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کوئی نہیں۔ والمحصنات میں وہ عورتیں شامل ہیں جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں، ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ کجا یہ کہ عورتیں خود سے اپنی یاریاں لگاتی پھریں۔ ہاں کہتے ہیں جنگ کی صورت میں جو عورتیں قیدی بن کر آئیں تو ان کو مال غنیمت کے طور پر لیا جاتا ہے نا، تو وہ جن کے حصے میں آئیں ان کے لیے اس تبرائے رحم کے بعد ان سے صحبت کرنا جائز ہے، خواہ پیچھے ان کے خاوند موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس تبرہ کیا ہے بھلا کہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے، یعنی اگر عورت کو ایک حیض آ جاتا ہے اور اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں یعنی حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ احل لکم ما وراء ذالکم، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، یعنی جو چیک لسٹ اللہ نے اس آیت میں آپ لوگوں کو دی ہے جو محرم رشتوں کی ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ حدیث میں ان کی حرمت نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھوپھی کو ایک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا۔ ایسی ہی چند اور صورتیں بھی ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتیں ایک ہی وقت نکاح میں رکھنا، یا نکاح متع کرنا، یا حلالہ کرنا۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت عدو اللہ کے دشمن یعنی ابو جہل، ان کو ایک کے نکاح میں جمع کرنا یا پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، اس کا تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے نا۔ ایک اور بھی ہے، اس کو بولتے ہیں نکاح شگار، وٹے سٹے کی شادی جس کو کہتے ہیں۔ حق مہر کے عوض یہ شرط لگا لینا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا، نہ تم مہر مقرر کرو نہ میں مہر مقرر کروں گا۔ یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور تم میں سے جو مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے
کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، تمہارا باز سے ہے، تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور انہیں ان کے مہر اچھے طریقے سے دو، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی وہ چھپے یار بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکی تو اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی کو توفیق نہیں ہے، کوئی کسی کی وسط نہیں ہے کہ وہ شادی کرے یا خرچہ نہیں اٹھا سکتا شادی کا، تو اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بدکاری میں پڑ جائے گا تو پھر اسے کہا گیا ہے کہ بدکاری کے اندیشے کے پیش نظر تم اپنی لونڈیوں سے نکاح کر لو۔ اور لونڈیوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ لونڈی بھی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی لونڈی اپنی ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، بلکہ وہ بھی زانیہ کہلائے گی۔ ایک لونڈی کو نکاح کرنے کی خود سے اجازت نہیں ہے تو ایک آزاد اور مومن عورت کی تو بالاولیٰ اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ ولی کے بغیر وہ نکاح کرے۔ پھر اگر ان میں بے حیائی پائیں، المحصنات سے مراد یعنی لونڈیاں اگر شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کریں تو انہیں کنواری آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی سزا دی جائے گی، جو کہ 50 کوڑے ہے۔ جن لوگوں نے اس آیت کو رجم سے انکار کی دلیل بنایا ہے، چونکہ رجم کا نصف نہیں ہو سکتا اس لیے رجم شریعت میں ہے ہی نہیں، انہوں نے اپنی کام علمی دکھائی ہے، انہوں نے اس کا غلط مفہوم لیا ہے۔ المحصناتو کی صحیح مراد یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے۔ یہ اس لیے لونڈی سے نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا آپ لوگوں کو ڈر ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کر لو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ صبر کر لو۔ اگر تم صبر نہیں کر سکتے تو پھر لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے۔ دیکھیے کہ جس طرح لونڈی جو ہے وہ تم لوگوں کی غلام ہوتی ہے اور اس کی اولاد بھی پھر اسی مالک کی غلام ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ صبر کر لیں تو زیادہ بہتر۔ اور اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیوں؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان سے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو میں تمہارے جو صغیرہ گناہ ہے نا، تمہارے ان کبیرہ گناہوں کے بچنے سے، ان کی نیکی کی وجہ سے تمہارے جو صغیرہ گناہ ہے نا ان کو بھی معاف کر دوں گا، اور تمہیں عزتوں والی جگہ میں داخل کروں گا، یعنی جنت میں۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قرابت والے چھوڑ جائیں، وراثت کی بات ہو رہی ہے،
ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یعنی جن کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ وغیرہ کیا ہوا ہے یا کچھ دینے کی قسم کھا رکھی ہے یا کوئی ان کے ساتھ پختہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دینا ہے، تو وہ ان لوگوں کو اس میں سے دو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ اللہ اپنے احکام اس قدر واضح انداز میں اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام سمجھو، یعنی تمہیں حرام اور حلال کا پتہ چل جائے، پہلے لوگوں کے عمدہ طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی ہو جائے۔ پہلے لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ انبیاء اور ان کی امت کے نیک لوگ، جس طرح کہ ہم کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ عورت کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں اس کی سہولت کو مد نظر رکھا گیا ہے اور دین میں سختی نہیں برتی گئی۔ فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین بہت آسان ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس نہایت آسان دین حنیف کی شریعت لے کر آیا ہوں، یعنی زندگی بہت آسان اور سادہ ہے۔ اس پر اپنی خواہشات کا بوجھ ڈال کر ہم نے خود کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور اپنا جینا مشکل کیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اگر پیٹ ایک مٹھی چنے کھا کر بھرا جا سکتا ہے تو پھر ہم مرغن کھانے کے لیے، مرغن غذا کھانے کے لیے کیوں ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، کیوں بے ایمانیاں کرتے ہیں؟ بھوک کے لیے نا، تو بھوک تو ایک مٹھی چنے کے ساتھ بھی بجھائی جا سکتی ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی کہ آپس میں باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں نا، سب کے سب باطل ہیں، حتیٰ کہ ہیلا سازی کے ساتھ کسی کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے، اور اپنے مال کو غلط طریقے سے اڑانا یہ بھی حرام ہے، یعنی فضول خرچی بھی اگر کرو گے، فضول خرچی کر کے اپنے مال کو اڑاؤ گے تو یہ بھی حرام ہے۔ لیتے ہیں، لاٹریز لے لیتے ہیں اور پھر رشوت بھی لیتے ہیں، یہ ساری بھی حرام ہے۔ تجارت جو ہے نا وہ اللہ نے جائز قرار دی ہے، تجارت میں فائدہ ہے، نفع ہے، اور سود حرام ہے۔ سود کو کم کیا گیا ہے، گھٹایا گیا ہے، قبیح ترین فعل ہے سود، اور تجارت کو بڑھایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور تجارت کو یعنی صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ناحق مال کھانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اکثر خواتین کی عادت ہے جب وہ بازار جاتی ہیں کچھ چیز خریدنا ہوتی ہے تو ایک شاپ پہ جا کے کہتی ہیں تم یہ چیز 1000 روپے کی دے رہے ہو، فلاں شاپ پہ یہ جو چیز ہے یہ تو 700 روپے کی ملتی ہے۔ کس لیے؟ جھوٹ بولا، پیسے کم کرنے کے لیے، دوسروں کا مال کھانے کے لیے۔ سودا کریں لیکن جھوٹ کیوں بولیں کہ فلاں سے ایسے، یا پھر اس طرح کوئی بندہ کر لے کہ اپنا مال بکوانے کے لیے جھوٹ بول دے کہ یہ مال اتنے کا ہے، دوسرے بندے کو کہے کہ تم کہو کہ یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، یہ اتنے کا ہی ہے، اور پھر جو بندہ خریدے گا تو اس میں سے جو مجھے بچے گا اس میں سے میں کچھ تمہیں بھی دوں گا۔ یہ بھی باطل طریقہ ہے مال کھانے کا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کس طرح اپنے آپ کو ہم ہلاک کرتے ہیں؟ شریعت کی مخالفت جب کرتے ہیں اس وقت، یعنی جتنے بھی باہمی معاملات ہیں ہمارے، چاہے وہ لین دین کے ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں، تو ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے۔ دیکھیں جوئے میں تھوڑا فائدہ ہے کہ مال آ جاتا ہے ہاتھ، لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ ہے، ایک تو دنیا میں بھی اور دوسرا آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہیں بیٹھے بیٹھے جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو مارنے کے بعد یعنی ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پر بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جوئے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کا تھوڑا سا جو فائدہ ہے نا اس میں کہ مال آ جاتا ہے، تو گناہ اس کا بہت ہی زیادہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو مارنے میں ایک چیز ہے خودکشی بھی آ جاتی ہے، یعنی خودکشی کرنا، اپنے آپ کو خود ہلاک کرنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने छुरी के साथ अपने आप को कत्ल किया तो जहन्नम में छुरी उसके हाथ में होगी और वो उसके साथ अपने पेट को फाड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए इसी में रहेगा। और जिसने अपने आप को जहर से कत्ल किया तो जहन्नम में उसका जहर उसके हाथ में होगा, जिसे वो घूंट घूंट करके पिएगा और हमेशा हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसी में रहेगा वो। और जिसने पहाड़ से गिराकर अपने आप को कत्ल किया तो वो जहन्नम की आग में गिरता रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए इसी में रहेगा। यानी जिस आले के साथ इंसान अपने आप को कत्ल करता है और वो आला उसके हाथ में दे दिया जाएगा और वो अपने आप को हमेशा जहन्नम में उस आले के साथ नुकसान पहुंचाता रहेगा, यानी अपने आप को काटता चीरता फाड़ता रहेगा। जिस तरीके से उसने खुदकुशी की उसी तरीके पर वो बार बार अपने आप को मारता रहेगा। और जो जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम उसे सख्तनाक हौलनाक आजाब में झोंकेंगे। इसमें कत्ले नफ्स की तरफ इशारा है और दूसरों का माल बातिल तरीके से खाना ये भी। यानी जितनी चीजें यहाँ पर मना की गई है ना सूरत के अंदर शुरू से लेकर, इन सब की तरफ यहाँ पर इशारा है। ये अंदाजे बयां डांटने में मुबालगे वाल दलालत करता है। यानी मगरूर ना हो कि हम मुसलमान हैं, दोज़ख में क्यों कर जाएंगे, अल्लाह ताला पर यह बहुत आसान है। सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, अल्लाह का हुक्म मानना भी जरूरी है, इत्तबाए रसूल भी जरूरी है। अगर आप लोग कबायर से बचते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे सगीरा गुनाहों को माफ कर देगा। कबीरा गुनाहों में आ जाता है अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना, जुआ, शराब नोशी और फिर पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना। ये 7 से 70 बल्कि 700 तक भी हो सकते हैं, इनकी कोई तहदीद नहीं है। और इस चीज की तमन्ना ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। यानी ये ना कहो कि काश ये दर्जा ये माल मुझे मिल जाए, ये तकदीर पर राजी ना होने की दलील है। और अगर ये भी हो कि इसके पास ये नेमत ना रहे, ये हसद है जिसकी बहुत ही ज्यादा मजम्मत आई है। हसद नेकियों को खा जाता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मर्द लोग तो जिहाद करते हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस है, औरतों के लिए गौर करिएगा इस पे। मर्द लोग तो जिहाद करते हैं, हम इससे महरूम हैं, मिरास में भी हमारा हिस्सा निस्फ है। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई थी, वला ततमन्नु मा फद्दलल्लाहु बिही बादुकुम अला बाजिन। अगर अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है तो उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। मर्द के 2 हिस्से इसलिए रखे गए हैं विरासत में औरतों की निस्बत कि मर्द को अल्लाह ताला ने हाकम बनाया है। मर्द औरत से निकाह करता है, पैसा खर्च करता है, उसे मेहर देता है और फिर उसकी सारी जो अखराजात है नानो नफका उसका मर्द उठाता है। औरत के जिम्मे तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, घर और बच्चों को संभालने के अलावा बाकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना वो मर्दों की हैं, क्योंकि मर्दों को औरतों पर कवाम बनाया गया है और हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर किए हैं। इसके पहले हिस्से में अल्लाह ताला ने यह खबर दी थी कि मर्द हो या औरत हर एक के वुरसा और रिश्तेदार होते हैं जो उसके मरने के बाद उसके वारिस बनते हैं। आयत के दूसरे हिस्से यानी वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़अतूहुम नसीबहुम, इसका मतलब ये है कि तुमने जो हल्फ या माहदा किसी के साथ किया हुआ है तो उसका हिस्सा उसे दे दो। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये उस वक़्त की बात है जब महाजरीन मदीना आए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और इंसार में भाईचारा कायम कर दिया था। अंसारी का वारिस इसके रिश्तेदारों के बजाय महाजर होता था। फिर जब ये आयत नाजल हुई वाली कुल्लिन जअलना मवालिया, कि हमने हर एक के लिए उसके वली जो है यानी जो उसके वारिस है वो मुकर्रर कर दिए हैं। विरासत जो महाजरीन और इंसार के दरमियान कायम की गई थी वो मनसूख हो गई क्योंकि मिरास से उनका ताल्लुक खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता उनके लिए वसीयत की जा सकती है, यानी 1/3 की हम लोग अपनी वसीयत में कर सकते हैं। हमें 1/3 की छूट दी गई है कि आप अपने माल और जायदाद में से 1/3 जो है उसकी वसीयत कर सकते हैं
उन लोगों के लिए जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके गैर मुस्लिम रिश्तेदार होते हैं, जिनका विरासत में हिस्सा नहीं होता। जिस तरह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि काफिर मुसलमान का वली नहीं होता और मुसलमान काफिर का वली नहीं बन सकता। तो इसी तरह अगर कोई मुसलमान है, उसका कोई बहन भाई या उसका माँ बाप, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, उनके माँ बाप गैर मुस्लिम होते हैं और औलाद मुसलमान हो जाती है, तो ऐसे में उनके वालिदैन उनके वारिस तो नहीं होंगे, लेकिन हम उनके साथ सिला रहमी करते हुए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ दे सकते हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक सुलस की जो है ना वो इजाजत दी है कि एक सुलस की आप लोग वसीयत कर जाओ कि ये आपने कहाँ खर्च करना है। किसी मस्जिद में देना है, किसी मदरसे में देना है, किसी गरीब रिश्तेदार को देना है, किसी बेवा को देना है, गर्ज के जहां पर भी आपने खर्च करना है। वसीयत सिर्फ एक तिहाई की कर सकते हैं, ना निसफ माल की ना सारे माल की, बल्कि सिर्फ एक तिहाई की। जो बाकी है वो अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं ना, उसी हिस्से के मुताबिक जो विरासत है ना तकसीम होने। एक बात और, मवाली से मरास असबा है और असबा की विरासत में अल अकरबू फल अकरबू, यानी करीब का रिश्ता और फिर जो उसके करीब है उसका, यानी पहले जो ज्यादा करीबी है उसका, फिर उसके बाद जो ज्यादा करीबी होगा, यानी अव्वल सबसे करीबी फिर दूसरा। और इसी तरह एक और हदीस में भी है, इसके अल्फाज ये हैं, यानी असहाबे फरूज से जो कुछ बच जाए वो असबा में से जो शख्स करीबी होगा, यानी जो मैयत के ज्यादा करीब होगा, उसको मिलेगा। और इसी बात पर उलमाए किराम ने भी इजमा किया हुआ है, यानी अगर किसी का कोई भी वारिस नहीं है तो उसकी विरासत उसके मरने के बाद जो उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार होगा उसको मिलेगी।